آج میں بڑے دکھ سے یہ بات کہتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں اور لازمن کہتا ہوں اور ارادتاً قصدن کہتا ہوں اور ہر تقریر میں دانستہ ان الفاظ کو میں ایڈ کرتا ہوں کہ آج کیا ہمارے مزاروں پہ 12 گھنٹے قوالیاں نہیں ہوتی؟ رکھو ان پیروں کے سر پہ قرآن، ان سجادہ نشینوں سے پوچھو کہ کیا قوالی سے اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے یا قرآن و سنت سے اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے؟ اور قوالی میں سب سے پہلے غریب نواز کا نام لیتے ہیں، تو اگلا میرا سوال ہوگا کیا غریب نواز کو تم نے پڑھا ہے؟ اگر تم نے پڑھا تو تم دیانتداری نہیں کر رہے۔ میں چشتی ہوں، مرید میں سیال شریف ہوں، خلافت مجھے بریلی شریف سے آپ جانتے ہیں، لیکن میں چشتی ہو کے یہ بات کہتا ہوں خواجہ غریب نواز کو قوالی کی مد میں آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا سیر الاولیاء پڑھو، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری وہ ہیں جو روزانہ 2 قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ چشتی بنتے ہو قوالی سنتے ہو، قوالی کی شرعی حیثیت کیا ہے، شرعی طور پہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یا ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، میں وہ ڈسکس نہیں کر رہا۔ میں احساس دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قوالی تو جناب والا 1400 سال بعد کی ایجاد ہے۔ او بندے خدا، تیری رہنمائی کے لیے، تیری پیشوائی کے لیے جو ضابطہ حیات اور دستور اللہ نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو پہلے 2 روزانہ قرآن ختم کرنا، اس کے بعد تو قوالی سن تو مجھے بھی سمجھ آئے گی۔ اور جب تو صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے گا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہیں تلاوت قرآن کی اتنی لذت ملے گی کہ قوالی سننے کی تجھے فرصت ہی نہیں ملے گی۔ یہ رویے ہمارے کیا ہیں؟ محفل نعت ہو تو 5 گھنٹے نعت اور صرف 10 منٹ تلاوت قرآن، عرس کی محفل ہو درباروں پہ اور جناب والا 5 منٹ تلاوت قرآن اور 2 گھنٹے قوالی۔ یہ میں صرف آپ پہ قوالی نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں میں ریکارڈ رکھتا ہوں۔ یہ 5 منٹ کی تلاوت اور 2 گھنٹے کی قوالی، یہ بھی میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں ریکارڈ کے بغیر بات نہیں کرتا۔ تو سامع نزی احتشام، جب سے قرآن مجید کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا اور ہم نے پڑھنے کے لیے کیا رکھا، ابا مر گیا ختم پڑھا دو، اماں مر گئی ختم پڑھا دو، میت جا رہی ہے سرہانے رکھ دو۔ اور دکاندار کیا کرتا ہے؟ خود کھولنے کی توفیق نہیں، دکان پہ جائے گا، ادھر سے جناب والا ٹی وی لگا دے گا، ادھر دکان کی صفائی بھی ہو رہی ہے، ادھر اپنی جناب سبزی پہ وہ جھاڑ پوچھ بھی ہو رہی ہے، اور تلاوت قرآن پتہ نہیں کون سن رہا ہے، کیلے سن رہے ہیں، سیب سن رہے ہیں، کدو سن رہے ہیں، سمجھ کوئی نہیں ہے آپ۔ اور بندہ خدا تلاوت سن کون رہا ہے؟ تیری سبزی سن رہی ہے، تیرے فروٹ سن رہے ہیں، پیاز ٹماٹر سن رہے ہیں۔ اتنی تجھے توفیق نہیں ہے، خود جناب والا گرد و غبار اڑا رہا ہے، خود سبزی صاف کر رہا ہے، خود ڈیلنگ کر رہا ہے، ادھر سے یہ رویے ہمارے قرآن کے ساتھ۔ انکم لا ترجون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن۔ قرآن کو میں رات کو پڑھ رہا تھا، مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا، وہ گھر دنیا میں فرشتے، آسمان والے فرشتوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین پہ آپ کو آسمان میں سورج چمکتا نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے بیٹے بیٹھے ہیں، میں نے ان کو پابند کیا ہوا ہے، میری بیٹیاں میرے بیٹے نماز تراویح کے بعد 1 پارہ گھر میں تلاوت کر کے سونے کی اجازت ہے، اس سے پہلے سونے کی اجازت ہی نہیں۔ تو سامعین ذی احتشام، اللہ کا واسطہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیے۔ اور صرف یہ ٹی وی کیا مرض بن گیا یار، اور ٹی وی سے تھوڑی جان چھڑاؤ، اللہ کا واسطہ خود قرآن پڑھو، کوئی اس زبان پہ اللہ کا کلام جاری ہو، دل میں وہ اترے، کوئی لذت محسوس ہو۔ توجہ ہے کوئی نہیں؟